بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ ہم سب نے اپنے بچپن میں اس جملے سے شروع ہونے والی کہانیاں سن رکھی ہیں کہ جنہیں لیجنڈز کہتے ہیں، اور عموماً یہ لیجنڈز یا کہانیاں بچوں کو کوئی اخلاقی سبق دینے کے لیے سنائی جاتی تھیں۔ لیکن کیا کبھی ان لیجنڈز میں کوئی حقیقت بھی رہی ہے؟ میری ریسرچ نے اگر مجھے کچھ سکھایا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہر لیجنڈ یا کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچائی ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بچوں کو سنانے کے لیے ان کہانیوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی ضرور کر دیا جاتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی بھی شروع ہوتی ہے ایک دور دراز کے ملک میں رہنے والے بادشاہ سے۔ کئی زمانوں پہلے کی بات ہے کہ ایک دور دراز کے ملک میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 2 بیٹے یا پھر 2 شہزادے تھے، اور یہ دونوں شہزادے آپس میں ایک دوسرے کے سوتیلے بھائی تھے۔ بڑے شہزادے کی عمر 15 سال تھی جبکہ چھوٹا شہزادہ صرف اور صرف 10 سال کا تھا۔ چھوٹا شہزادہ بہترین اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہا تھا اور اس میں ایک اچھا بادشاہ بننے کی تمام صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اس لیے بادشاہ کی خواہش تھی کہ مرنے کے بعد اس کے تخت کا جانشین یا اس کا والی وارث اس کا چھوٹا شہزادہ بنے۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہونے والا تھا۔ بڑے شہزادے کی ماں ایک پاور ہنگری عورت تھی اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے یعنی بڑے شہزادے کو تخت پر بیٹھے دیکھنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ایک دن ملکہ نے ایک سازش رچانے کی سوچی۔ ایک دن ملکہ نے ایک بدنام زمانہ زہر بنانے والے کو اپنے گھر بلایا اور اسے ایک ایسا زہر بنا کر دینے کا کہا کہ جس سے بادشاہ اپنی تمام خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے ہی کوچ کر جائے۔ کہتے ہیں کہ اس ملکہ کے منہ میں ایک طرف کا ایک دانت دوسرے دانت پر چڑھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں اس طرح کے دانتوں کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بات تو یقیناً ایک وہم ہی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکہ اس بادشاہ کو زہر دینے میں خوش قسمت رہی اور بادشاہ کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ اس کے بعد ملکہ کے بیٹے اور تخت کے درمیان آنے والی اکلوتی چھوٹی سی رکاوٹ تھی چھوٹا سوتیلا بھائی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور بڑے شہزادے نے چھوٹے بھائی کو ایک گانا سنانے کا کہا۔ اب بڑے شہزادے کو لگا تھا کہ شاید چھوٹا بھائی گانا سنا نہیں پائے گا اور اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، لیکن چھوٹے شہزادے نے ایک ایسی نظم سنا دی کہ جس میں اسے ہٹا کر بڑے بھائی کو بادشاہ بنا دینے کی ایک سازش رچائے جانے کا ذکر تھا۔ اور یہ نظم سننے کی دیر تھی کہ اس کے سوتیلے بھائی اور سوتیلی ماں نے اپنے سیاہ ارادوں کو ایک مرتبہ پھر سے تیز کر دیا اور زہر بنانے والے اسی بدنام شخص کو بلایا کہ جس نے پہلے بادشاہ کے لیے زہر بنایا تھا، مگر اس مرتبہ چھوٹے شہزادے پر کیا گیا ان کا وار ناکام ہو گیا۔ وار کے ناکام ہو جانے پر بڑا شہزادہ بہت غصے ہوا اور اس مرتبہ اس نے زہر بنانے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے زہر بنانے کا حکم دیا۔ کئی کوششیں ہوئیں، کئی بچوں پر تجربات کیے گئے، حتیٰ کہ وہ شخص ایک ایسا مکسچر بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا کہ جو صرف اور صرف بچوں ہی پر اثر کرتا تھا، اور یوں بڑے شہزادے نے فوراً اس زہر کو ہتھیار کے طور پر اپنے چھوٹے بھائی کے خاتمے کے لیے منتخب کر لیا۔ چھوٹے شہزادے کی تاج پوشی سے صرف ایک دن پہلے کی بات ہے کہ جب سارے کا سارا محل اس بات کی خوشیاں منانے میں مصروف تھا کہ نیک اور عقلمند شہزادہ اب بادشاہ بننے والا ہے، اور محل کا ہر شخص جشن منانے میں مصروف ہو گیا۔ اس جشن کے لیے ایک چھوٹی سی دعوت بھی رکھی گئی تھی کہ جس میں محل کے ہر شخص نے مدعو ہونا تھا، لیکن چونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ چھوٹے شہزادے کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے لیے ہتھیاروں والے کئی محافظ مامور تھے،
اور زہر سے بچانے کے لیے شہزادے کے کھانے کو ٹیسٹ کرنے والے بھی کئی ٹیسٹرز اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر متعین کھڑے تھے۔ جب چھوٹے شہزادے کے لیے گرما گرم شوربہ لایا گیا تو کھانا چکھنے والے نے پہلے کھانا چکھا اور پھر شہزادے کو بتایا کہ کھانا زہر سے تو پاک ہے، لیکن چونکہ بہت گرم ہے اس لیے پہلے آپ اسے ٹھنڈا کر لیں۔ چنانچہ شوربے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی ملا دینے کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ پانی تھا کہ پھر جس میں زہر ملا ہوا تھا، اور یوں چھوٹے شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دینے میں سوتیلی ماں اور سوتیلا بیٹا دونوں کامیاب ہو گئے۔ اس دعوت کو دیکھنے والوں نے بتایا کہ شوربہ کھانے کے بعد چھوٹے شہزادے کی آواز اور اس کی سانس دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب اگلے دن چھوٹے شہزادے کو لے جایا جا رہا تھا تو بڑے شہزادے نے اس کے جسم کو چھوٹے چھوٹے پتھروں سے ڈھک دینے کا حکم دیا تھا تاکہ کسی شخص کو اس کے جسم پر پڑے زہر کے اثرات نظر نہ آ جائیں۔ لیکن اس دن انتہائی تیز بارش ہو گئی کہ جس نے چھوٹے شہزادے پر سے پتھر لڑک کر ادھر ادھر گرنے لگے، اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا کہ اس کے چہرے پر زہر کے اثرات واضح نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ کہانی یا لیجنڈ اس سے آگے اور بھی چلتا ہے، اور میں آپ کو بہت دیر تک سناتے رہ سکتا ہوں کہ پھر بڑے شہزادے اور اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، لیکن یہ ویڈیو محض داستان سنانے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ کہانی یا یہ داستان کیا واقعی محض ایک داستان ہی ہے؟ نہیں، یہ کہانی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 50 سال بعد ایک دور دراز کے ملک روم کی، اور اس بڑے شہزادے کا نام تھا نیرو، اور اس کے چھوٹے سوتیلے بھائی کا نام تھا بریٹانیکس، جبکہ نیرو کی وہ روتھ لیس ماں کہ جس کا ایک دانت دوسرے دانت پر چڑھا ہوا تھا، اس کا نام تھا ایگریپینا، تاریخ کی ایک بدنام زمانہ ملکہ کہ جس نے طاقت کے حصول کے لیے اپنے محل کے 12 افراد کو موت کی اپنی نیند سلا دیا تھا۔ اس ویڈیو کا آغاز ہوا تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے سے کہ جس سے شروع ہوتے ان گنت لیجنڈز اور کہانیاں ہم نے اپنے اپنے بچپن میں سن رکھے ہیں، مگر یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے ایک سچی، تلخ اور تاریخی داستان موجود تھی، اور یہ داستان سنانے کا مقصد ہی آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہر لیجنڈ یا کہانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سچی انسپریشن ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ بعض اوقات سچائی کسی بھی فکشن سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ بڑے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کے ساتھ جو کیا تھا، یقیناً وہ اس کی طرف سے ایک فول پروف پلان تھا کہ جس کا اس وقت پکڑے جانا انتہائی مشکل تھا، لیکن پھر بھی سچائی سامنے آ ہی گئی، اور کیسے؟ بارش کے چند قطروں سے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو کچھ بھی چھپا ہوا ہے وہ ایک دن سامنے ضرور آئے گا۔ لیکن ایک داستان اور بھی ہے کہ جسے شاید آپ سب نے سن رکھا ہے، ایک ایسے بادشاہ کی داستان کہ جس نے 3 سفر کیے تھے۔ پہلا سفر اس طرف کہ جہاں سورج کالے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، دوسرا سفر اس طرف کہ جہاں سورج سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور تیسرا سفر اس طرف کہ جہاں ایک ایسی مخلوق رہتی تھی کہ جس سے لڑائی کی قوت کسی انسان میں نہیں تھی، حتیٰ کہ اس بادشاہ میں بھی نہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اس مخلوق کو روکنے کے لیے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی۔ اس بادشاہ کا ذکر سورہ کہف کی 83 نمبر کی آیت میں ہے، اور درجنوں لوگوں نے ان کے 3 سفروں کی درجنوں تشریحات کی ہیں۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ وہ مخلوق صدیوں پہلے دیوار توڑ کر نکل چکی ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ ابھی مستقبل میں اس مخلوق کا نکلنا باقی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مخلوق تمثیلی طور پر رشیا اور امریکہ ہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ مخلوق تمثیلی طور پر چائنیز تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مخلوق آسمان کے کسی اور سیارے سے زمین پر اترے گی، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ بادشاہ ایران کے یا تو سائرس تھے یا پھر یونان کے سکندر اعظم۔
یہ داستان اتنی دلچسپ اور حیران کن ہے کہ کچھ لوگ تو یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ قرآن پاک میں نہ ہوتا تو ہمارے لیے اس واقعے پر یقین کرنا بھی شاید مشکل ہوتا۔ لہٰذا ان سب میں سے سچ کون سا ہے؟ یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بعض اوقات سچائی کسی بھی فکشن سے زیادہ حیران کن ہوتی ہے۔ سو تیار ہو جائیے حیران ہونے کے لیے، کیونکہ انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر میں آپ کو اس بادشاہ کے سفروں پر ایک مرتبہ پھر سے لے کر چلنے والا ہوں، 3 مختلف سمتوں میں جہاں جا کر آپ یقیناً حیران رہ جانے والے ہیں۔ بس صرف چند ہی دن اور، جس کے بعد انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر سے ہم ایک حیران کن علمی سفر پر نکلنے والے ہیں۔ شکریہ۔